السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری سیریز لیکچر نمبر 20۔ آج ہم بات کریں گے ایئر آف ڈپوٹیشنز کے اوپر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوتی ہے تو فتح مکہ کے بعد ایک بہت بڑی تعداد میں قبائل آتے ہیں، وفود آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ، اور وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے تقریباً 9 ہجری میں اور خاص کر 10 ہجری میں۔ اب ان سب کا ریکارڈ تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن میں نے کچھ ریسرچ کی ہے اور میرے ریسرچ کے مطابق جو ایتھینٹک ریکارڈ موجود ہے اور جو ایکوریٹ ریکارڈ موجود ہے ان ڈیلیگیشنز کا، ان ڈپوٹیشنز کا، تو لہٰذا اس ویڈیو میں ان پر بات کروں گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد ہی یہ سارے وفود اور یہ قبائل کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے، اور انہوں نے فتح مکہ کے بعد ہی کیوں اسلام ایکسیپٹ کیا۔ فتح مکہ سے پہلے ان لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا؟ اب یہ کافی ایک انٹرسٹنگ کویسچن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اس کی مین ریزن یہ تھی کہ جب ایک سٹرگل چل رہی تھی مسلمانوں کے درمیان اور قریش مکہ کے درمیان، تو عربین پیننسولا میں جتنے بھی ٹرائبس تھے، جتنے بھی قبیلے تھے، تو وہ دونوں سائڈ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو بھی دیکھ رہے تھے اور وہ قریش مکہ والوں کو بھی دیکھ رہے تھے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ جنگ کون جیتے گا۔ اب فتح مکہ سے پہلے وہ قریش والوں کے ساتھ اس لیے کھڑے تھے کیونکہ اس کی مین ریزن یہ تھی کہ قریش جو تھے وہ آباد تھے مکہ میں، اور مکہ میں ان کا ایک سیکرٹ پلیس تھا جسے کعبہ کہا جاتا ہے، اور کعبہ کی جو دیکھ بھال تھی، جو پیٹریارک تھے کعبہ کے، تو وہ تھے قریش۔ ان کا وہاں کا سارا مینجمنٹ، وہاں کا سارا جو دیکھ بھال تھا، پورا جو سسٹم تھا، تو وہ ان کے کنٹرول میں تھا۔ اور جزیرہ نما عرب میں جتنے بھی ٹرائبس تھے، پیگنز تھے، تو سب کو کعبہ بہت عزیز تھا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ان کا جو مذہب تھا، تو اس مذہب میں حج انکلوڈ تھا، اور وہ لوگ ہر سال آتے تھے مکہ اور وہاں پر وہ حج کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک کنفیوژن بھی ہے، آپ کے ذہن میں کویسچن ہوگا کہ وہ لوگ تو بت پرست تھے، پیگنز تھے، پولیتھیسٹ تھے، لہٰذا پھر وہ حج کیوں کرتے تھے؟ دیکھیے، وہ لوگ جو تھے وہ ایکچولی میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو پہلے فالو کر رہے تھے، اور آج جو ہم حج کرتے ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے جو آج ہمارا ایک فرض ہے، ہمارے مذہب میں وہ انکلوڈ ہے۔ لہٰذا پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیور جو ریلیجن تھی، جو ٹیچنگ تھی، تو وہ ان کو فالو کر رہے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد کئی سالوں بعد پھر وہ بت پرستی کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہ بتوں کی عبادت شروع کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے لیکن وہ بتوں کے تھرو کرتے تھے۔ وہ اللہ سے اگر کچھ مانگتے بھی تھے تو وہ بتوں کے تھرو مانگتے تھے، مگر ایکچولی میں وہ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن وہ پیگنز بن چکے تھے، وہ بتوں کے تھرو اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ان کے اس مذہب میں اب بھی وہ حج موجود تھا، اور وہ اب بھی ہر سال آتے تھے اور کعبہ میں آتے تھے، مکہ آتے تھے اور وہاں پر وہ حج کرتے تھے۔ لہٰذا جو کعبہ تھی تو وہ اب بھی ان کو عزیز تھی۔ اب جو کعبہ کی جو رسپانسبلٹی تھی، وہاں کا جو دیکھ بھال تھا، جو سارا مینجمنٹ سسٹم تھا، تو وہ تھا قریش کے پاس۔ وہ ہر سال آتے تھے تو قریش ان کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کو فوڈ بھی پرووائڈ کرتے تھے، ان کو پانی بھی پرووائڈ کرتے تھے، اور وہاں پر جو سارا مینجمنٹ تھا وہاں پر مکہ میں، تو وہ ان کے ہاتھ میں تھا، ان کے کنٹرول میں تھا۔ لہٰذا جو قریش مکہ والے تھے تو وہ ایک پریسٹیجیس ٹرائب تھی پوری عرب میں، اور باقی جو ٹرائبس تھے تو وہ ان کے ساتھ فتح مکہ سے پہلے اسی لیے کھڑے تھے کیونکہ فتح مکہ سے پہلے جو کعبہ کی رسپانسبلٹی تھی، ان کا جو کنٹرول تھا، تو وہ قریش کے پاس تھا۔ لہٰذا قریش کے پاس فتح مکہ سے پہلے ایک اسپریچول سپریمیسی تھی، یعنی وہ پولیٹیکل تو پاور نہیں تھے۔ اگر باقی قبائل والے فتح مکہ سے پہلے قریش والوں کے ساتھ کھڑے تھے تو وہ اسی وجہ سے کھڑے نہیں تھے کیونکہ وہ پولیٹیکلی کافی سٹرونگ تھے سیاسی طور پر۔ سیاسی طور پر ان کے پاس کوئی سپریمیسی نہیں تھی، کوئی انفلوئنس ان کا ان ٹرائبس کے اوپر نہیں تھا، لیکن ان کے پاس چونکہ کعبہ کا کنٹرول تھا تو ان کے پاس ایک اسپریچول سپریمیسی تھی۔ اسی وجہ سے جو باقی قبائل تھے تو وہ
فتح مکہ سے پہلے ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب ٹرننگ پوائنٹ تب آتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 630 میں مکہ کو فتح کرتے ہیں، اور فتح مکہ کے دوران جو قریش ٹرائب تھی تو وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں۔ اب جب فتح مکہ ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان جو تھے تو وہ پولیٹیکل پاور تو تھے، لیکن آٹومیٹیکلی فتح مکہ کے بعد ان کے پاس جو ایک اسپریچول سپریمیسی تھی کعبہ کی، جو کہ پہلے قریش کے پاس تھی، تو وہ بھی آٹومیٹیکلی مسلمانوں کے پاس آ چکی تھی۔ لہٰذا اس کے بعد جو باقی ٹرائبس تھے تو پھر وہ سوچ رہے تھے اور ان کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ چونکہ مسلمان پولیٹیکل پاور تو بن چکے ہیں، عرب میں ایک سپریم پاور تو بن چکے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ جو اسپریچول سپریمیسی تھی قریش کی تو وہ بھی مسلمانوں کے پاس آ چکی ہے۔ لہٰذا پھر قریش والے جو تھے تو وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، اور وہ کوئی اہمیت تھی قریش کی تو وہ کمپلیٹلی ختم ہو چکا تھا، کیونکہ وہ بھی ایمرج ہو چکے تھے مسلمانوں میں۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کے بعد ہی یہ سارے قبائل جو تھے پھر وہ آتے ہیں مدینہ اور وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہ اس کی مین ریزن تھی۔ اب آتے ہیں ان ڈپوٹیشن کے اوپر جو فتح مکہ کے بعد پیش آئی۔ سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس ہے کنورژن آف عمان۔ عمان آپ کو پتہ ہے یمن کے ساتھ آج بھی ایک کنٹری ہے، تو اس کا نام اس ٹائم بھی عمان تھا۔ عمان میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا جعفر۔ لہٰذا فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف ایک صحابی کو بیچتے ہیں جس کا نام تھا عمر بن العاص۔ عمر بن العاص ان کے پاس جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو پہنچاتے ہیں، جس کے بعد وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جو عمر بن العاص تھا تو وہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ریپریزنٹیٹیو بھی ڈپلوائے ہوتے ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہاں پر ہی تھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تو انہوں نے مدینے سے ایک صحابی تھا جس کا نام تھا معاذ بن جبل، تو ان کو بیچتے ہیں اور وہ وہاں پر جاتے ہیں اور ان کو اسلام کی تعلیمات اور ٹیچنگ یہ وغیرہ ان کو سکھاتے ہیں۔ لہٰذا عمان کی کنورژن جو ہے وہ ہوتی ہے فتح مکہ کے بعد۔ دوسری کنورژن جو تھی وہ تھی یمن اور ماہرہ۔ یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کو بیچتے ہیں اور ان تک پیغام بھجواتے ہیں، لہٰذا ان کی ایک ڈپوٹیشن آتی ہے مدینہ اور وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یمن کے علاوہ جو بحرین ہے، آج کا جو بحرین کا علاقہ ہے، تو یہاں پر ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا المندیر اس کا نام تھا۔ ان کے پاس وہ ایک صحابی کو بیچتے ہیں جس کا نام تھا العلا، اور وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا اس کے بعد وہ بھی اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد بات کی جائے تو ڈپوٹیشن آف بنو بن ویل اینڈ تغلب۔ یہ دو ٹرائبس تھے، قبیلے تھے جو کہ عرب کے ایکسٹریم ایسٹ میں جو پرشین امپائر تھی تو ان کی بارڈر کے ساتھ یہ لوگ پاپولیٹڈ تھے۔ ان کا اور پرشین امپائر کے درمیان کچھ ڈسپیوٹس بھی چل رہے تھے اور ان کے درمیان ایک جنگ بھی ہوئی تھی جس میں ان دو قبائل نے ان کو ڈیفیٹ بھی کیا تھا۔ لہٰذا ان کی ڈپوٹیشن جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد آتی ہے مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور یہ لوگ جو ہے وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ایک اور ٹرائب تھی جس کا نام تھا بنو حنیفہ ٹرائب جو تھی وہ سینٹرل عربیہ میں پاپولیٹڈ تھی، وہاں پر ایک جگہ تھی جس کا نام تھا یمامہ۔ لہٰذا اس کی ڈپوٹیشن جو ہے وہ مدینہ آتی ہے فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور یہ لوگ جو ہے وہ بھی اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نجران ہمارے پاس ساؤتھ عرب میں ایک جگہ ہے، اور یہ کرسچن کا ہب تھا، یہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کرسچن تھے اس ٹائم۔ لہٰذا جب فتح مکہ ہوتی ہے تو نجران کے کرسچن، اس میں تقریباً کچھ 2 بشپ تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں مدینہ اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور اب ہمیں لہٰذا اجازت دے دے کہ ہم نجران میں ہی رہیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ایک ٹریٹی بھی کرتے ہیں، اور ان ٹریٹی کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ لوگ نجران میں رہ سکتے ہیں۔
بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لوگ ایک ٹیکس دیتے تھے جو نان مسلم پر امپوز ہوتا تھا اس ٹائم. اسے کہا جاتا ہے جزیہ، پول ٹیکس، پروٹیکشن ٹیکس بھی اسے کہا جاتا ہے. یہ نان مسلم پر مسلمان امپوز کرتے تھے اور بدلے میں مسلمان ان کو پروٹیکشن دیتے تھے، ان کو فیسلٹیز دیتے تھے اور ان کی عبادت خانوں کی وہ پروٹیکشن کرتے تھے. لہٰذا نجران میں جو کرسچن تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹریٹی کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور قبائل بھی تھے جس میں بنو خلان تھا، بجلا تھا، بنو ازد تھا، جوراش تھا. یہ سارے ٹرائب جو ہے یہ ایک بہت بڑے بڑے ٹرائبس تھے اور کافی پریسٹیجس اور فیمس ٹرائبس تھے، بڑے بڑے ٹرائبس تھے. یہ بھی مدینہ آتے ہیں فتح مکہ کے بعد اور وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جگہ تھی حضرماوت، ان کے 2 کنگ تھے، وہ بھی آتے ہیں مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور یہ لوگ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں. لہٰذا یہ ہمارے پاس کچھ اہم مین ڈیلیگیشن تھی، کیونکہ اہم ایریاز تھی. دیکھیں عمان کو دیکھیں، یمن کو دیکھیں، بحرین کو دیکھیں، نجران کو دیکھیں. یہ مین ایریاز تھی سینٹرل عربیہ میں اور ساؤتھ عربیہ میں جن کی ڈپوٹیشنز آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور یہ فتح مکہ کے بعد اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں. اچھا، آخر میں ایک کویشچن بھی اریز ہوتا ہے جس پر بھی ہمیں بات کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جو سینٹرل عربیہ ہے یا ساؤتھ عربیہ ہے، جتنے بھی ڈپوٹیشنز کے بارے میں نے ابھی بات کی ہے، تو یہ زیادہ تر سینٹرل عربیہ اور ساؤتھ عربیہ ان ایریا سے جو قبائل تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسلام فتح مکہ کے بعد ایکسیپٹ کیوں کیا؟ دیکھیے، اس کے 2 ریزن تھے. ایک ریزن تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیادہ تر جو جنگیں ہوئی تو وہ نارتھ سائڈ میں، شمال سائڈ میں جو ٹرائبس تھی تو ان کے ساتھ ہوئی تھی. لہٰذا ان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اگر ہم کوئی ریزسٹنس دکھائیں گے مسلمانوں کو اور ان کو ہم کنفرنٹ کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ یوز لیس ہوگا، بیس لیس ہوگا اور پرپز لیس ہوگا. لہٰذا ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ہم اسلام ایکسیپٹ کریں. ایک تو یہ ریزن تھا کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ نارتھ میں جو جنگیں ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاص کر حنین ہوئی تھی، طائف ہوئی تھی، تو ان جنگوں سے یہ لوگ کنونسڈ ہو چکے تھے اور ان کو یہ ریئلائز ہو چکا تھا کہ اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ایک تو یہ ریزن تھا. دوسرا ریزن یہ تھا کہ نارتھ کی طرح ساؤتھ اور سینٹرل میں کوئی ایک بہت بڑی پاور نہیں تھی. کیونکہ نارتھ کی بات کی جائے تو وہاں پر رومن امپائر، جو بائزنٹائن امپائر تھا، تو وہ ایک ایسا امپائر تھا جو مسلمانوں سے ٹکر لے سکتا تھا. لیکن سینٹرل عربیہ کی بات کی جائے یا مطلب ساؤتھ عربیہ کی بات کی جائے تو یہاں پر کوئی بھی اس قسم کا کوئی پاور موجود نہیں تھا. لہٰذا یہ بھی ایک ریزن تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا. سینٹرل عربیہ اور ساؤتھ عربیہ کی ان ڈپوٹیشنز کی بات کی جائے تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جنگ وغیرہ نہیں کی. یہاں پر جو اسلام کی کنورجن ہوئی تو وہ میسنجرز کے تھرو ہوئی، وہ ٹیچرز کے تھرو ہوئی اور وہ ان ڈپوٹیشنز اور ڈیلیگیشنز کے تھرو ہوئی. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی جنگ وغیرہ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کی تھی. لہٰذا یہ ان ڈپوٹیشنز کی ریکارڈ تھی جو میں یہ ریئلائز کر رہا تھا کہ آپ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. تھینک یو ویری مچ.